السلام علیکم. یہ آج ہمارا جو وہ تو ٹاپک یعنی اگر کوئی بھی آزمائش میں مبتلا ہوں تو یہ ایک حوصلے کی بات ہے. کبھی آپ وہ کرو اپنے معاشرے میں آس پاس نظر دوڑاؤ تو آپ کو یہ ملے گا کہ آپ اکیلے اس پریشانی میں مبتلا نہیں ہیں. ہاں لیکن سب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں خوش ہو جاؤں کہ یار بس سب بیمار ہے تو میں بھی بیمار ہوں. یہ کوئی چاہے گا کہ وہ ٹائیفائڈ ہے میں بھی ٹائیفائڈ ہو جاؤں. لیکن یہ ایک پازیٹیو بات ہے کہ بندہ یہ سوچ لے کہ یار وہ بھی تو بیمار تھا, ٹھیک ہو گیا نا. اس کے بھی سر میں درد تھا. کچھ دن پہلے میں نے فون کیا تو رشتہ دار کا وہ, اور اس کا بہترین مثال اگر آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں, بہترین جو ٹپکل مثال ہے, ٹپکل دور حاضر میں تو ہر بندہ بیچارہ, کوئی مہنگائی سے پریشان, کوئی کس سے پریشان, کوئی کس سے پریشان, ہزاروں پریشانیاں ہیں. لیکن ایک ٹپکل جو وہ ہے, آپ ایوب علیہ السلام دیکھ لو, کتنے وقت بیماری میں مبتلا تھے, کتنے وقت, لیکن وہ اللہ سے کیا تھے, راضی. کیا تھے, راضی. کبھی شکوہ نہیں کیا ہے. اور اگر آپ اس کے واقعے میں آپ نے ہو سکتا ہے رمضان میں یا جمعے میں یا کبھی علماء سے سنا ہو اس کا واقعہ, اگر آپ ڈیٹیل میں پڑھیں تو شیطان کا بہت دفعہ آیا ایوب علیہ السلام کو پاؤں کو ڈگمگانے کے لیے, بیوی کو کان میں, اس کو ایون بیوی کو ڈگمگایا. اب علماء سے پوچھ لو. تو پھر ایوب علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا اس پہ, بیوی پہ, کہ میں آپ کو اگر ٹھیک ہو گیا میں آپ کو 100 درے لگاؤں گا, کیونکہ آپ نے شیطان کے ساتھ غلط وہ کیا ہے, وہ معاہدہ کیا. پھر اللہ نے قرآن میں کہا کہ نہیں, بیوی کو آپ 100 درے نہیں مار سکتے, آپ یہ مسواک ٹائپ یا ماچس کی تیلی ٹائپ 100 اس طرح لکڑیاں جمع کرو اور اس کو ایک ساتھ اس طرح تھوڑا مارو, آپ کا وہ بھی ہو جائے گا, جو آپ نے قسم کہی ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی اور بات بھی مکمل ہو جائے گی. یعنی کتنے سال بیماری میں گزارے لیکن ناشکری کا لفظ زبان سے نہیں نکلا. کیا پھر یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام دیکھ لو, کتنے سال اپنے سگے بھائیوں نے اس کے ساتھ کیا کیا, اور گم رہے, گم. اور بہترین اس میں اگر دیکھو یوسف علیہ السلام کے اخلاق کو دیکھ لو, پھر یعقوب علیہ السلام کا صبر دیکھ لو, بندہ دھنگ رہ جاتا ہے. کبھی اندازہ کرو کیا اخلاق تھے پیرنٹس کے لیے, ایک بہترین مثال ہے, بہترین, کہ بچوں کے درمیان کبھی امتیازی سلوک نہیں کرنا. اس کے بہترین مثال یعقوب علیہ السلام. حالانکہ ایک بیٹے کو سائڈ لائن کر کے سارے بھائیوں نے مشورہ کیا کہ اس کو کنویں میں ڈالو, مار ڈالو, یہ وہ کتنے سازشیں کی. لیکن جب وہ منسٹر بنے یوسف علیہ السلام, میں نے کہا اللہ نے اگر آپ کو عزت دی ہے, کوئی دنیا کے پاور مل کر آپ کو ذلیل نہیں کر سکتے. بیماری ہے, اس طرح شفا ہے, مختلف وہ ہے. اور جب یوسف علیہ السلام منسٹر اور تخت پہ بیٹھے, پھر بھی جب آخری وقت میں ایک ملاقات ہوئی, یعقوب علیہ السلام یعنی بلائنڈ ہو گئے بچے کی یاد میں. کیا ہو گئے, رو 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 کے بلائنڈ ہو گئے. ٹھیک ہو گیا. لیکن جب ملاقات ہوئی تو بھائی کی بات تو سن لو, کیا کہہ رہا ہے بھائی, کہہ رہا ہے
کہ میرے بھائیوں کو شیطان نے ورغلایا. اندازہ کرو، اخلاق دیکھو. ہم تو ادھر چھوٹی بات پہ فائر کھول دیتے ہیں، لیکن ادھر بھائیوں نے کیا کیا سازشیں نہیں کی. لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں وہ اپنا یہ یوسف علیہ السلام کہہ رہے یار میرے بھائیوں نے شیطان نے ورغلایا. یہ نہیں کہا کہ یار ابا جان انہوں نے کیا کیا ظلم نہیں کیا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. حالانکہ اس کو بھی منہ میں زبان تھا، وہ کہہ سکتا تھا کہ ادھر نے مجھے ایسا کیا، پھر کنویں میں پھینکا، پھر یہ ایسے خواتین آئی انہوں نے ہمیں نکالا، مجھے کنویں سے نکالا، پھر میرے ساتھ کیا کیا بیتی. لیکن نہیں، اخلاقیات، صبر، یہ سیکھا جاتا ہے. ہم چھوٹے سے سگریٹ کو نہیں چھوڑ سکتے. ایک سگریٹ اس کی حیثیت کیا ہے؟ اور وہ یعنی اب اندازہ کرو کہ ایوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام. اسی طرح اگر آپ دیکھ لیں ہمارے نبی وجہ کائنات، اس کو مختلف مقامات پہ یعنی لوگوں نے کیا کیا اس کو القابات نہیں دیے. یہ ابو جہل نے کتنا تنگ کیا. ابو جہل یعنی جاہلوں کا ابا، ابو جہل اس وجہ سے کہتے ہیں اس کو. اس نے کیا کیا تنگ نہیں کیا. جو مجنون اس کو کہا گیا، شاعر اس کو کہا گیا، پتہ نہیں کیا کہا گیا. لیکن نبی علیہ السلام نے کسی سے انتقام نہیں لیا. اور فتح مکہ پر جو کہ بدلہ لینے کا بہترین موقع تھا، یعنی گردن جھکائی تھی اور انٹر ہوئے فتح پہ بھی. اس وجہ سے میں نے آپ کو کہا کہ ایک دفعہ کچھ لوگ اسلام میں داخل پتہ نہیں ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے، نبی علیہ السلام کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ، ان کے ساتھ ڈسکشن ہو رہی تھی نبی علیہ السلام کی. نبی علیہ السلام نے کہا یار آپ میں اسلام سے پہلے کیا خصوصیات وہ بتا دیں. انہوں نے کہا کچھ تو آپ کے ذریعے پہنچی ڈائریکٹ کچھ باتیں جو کہ بیسک سے، مثلا آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی والقدر خیر و شر من اللہ وباس البدر الموت. یہ تو ڈائریکٹ یا رسول اللہ آپ کی طرف سے پہنچی. کچھ آپ کے میسنجر جو تھے، آپ کے ساتھی، ان کے تھرو پہنچی، روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، یہ. اور کچھ ہم بائی ڈیفالٹ ہمارے اندر تھی. ان میں ایک یہ صفت تھی کہ ہمارے دشمن کو بھی اگر نقصان پہنچتا تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اچھا ہوا، ہم کہتے کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. اسلام اتنا عجیب وہ پیغام دیتا ہے. لیکن ایک دوسری طرف، ایک طرف یہ ہے، ایک طرف یہ دیکھ لو یہ جو کر رہا ہے یہ امریکہ، یعنی جب سے یہ سپر پاور بنا ہے اس نے کسی کو چین سے رہنا ہی نہیں دیا ہے. کسی نہ کسی ملک میں وہ ٹانگ اڑاتا رہتا ہے. وہ یار تو بیٹھ جا اپنی جگہ پہ، کیا ہو گیا تجھے؟ پاگل ہے تو؟ لوگوں کو تنگ کر رہا ہے. کبھی کسی پہ بمباری، کبھی کسی کے دو ملک لڑاؤ، اس کو بھی اسلحہ دو، اس کو بھی اسلحہ دو. یہ پتہ نہیں کیا وہ کر رہا ہے. اس وجہ سے کبھی بھی میں نے آپ کو یہ بتایا کہ میں آپ کو آخری اس میں بتاؤں گا. جاپان سے بندہ آیا تھا، ملاقات ہوئی. اس نے کہا مجھے کہ میں نے یہ میرے خود اپنی آپ بیتی ہے. اس نے کہا میں نے خودکشی کا فیصلہ کیا تھا جاپان میں، اور ایک لائن میں سوسائڈ سینٹر ہوتے ہیں وہاں پہ، یعنی خودکشی کا نمبر لیتے ہیں کہ آپ نے کیسے خودکشی کرنی ہے. گولی کا پسٹل، آپ گولی مار دیں آپ کو، اپنے زیر کانا ہے، آپ کو پانسی سے کر دیں یا بلڈنگ سے گرا دیں، کیسے کرنی ہے. تو میں نمبر لینے کے لیے کھڑا تھا، تو ایک بندہ جا رہا تھا، اس نے مجھے اشارہ کیا، بولتا ہے، میں نے
کہا یار یہ بندہ، میں اس کی طرف گیا، اس نے کہا یار آپ کو پتہ ہے یہ کس چیز کی جگہ ہے؟ میں نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے۔ بولتا ہے تو آپ کیوں سوسائڈ کا نمبر لے رہے ہو، خودکشی کا؟ بولتا ہے یار بس زندگی سے مایوس ہو، مزہ نہیں آ رہا ہے، زندگی بلیک اینڈ وائٹ ہے۔ میں نے کہا یار اسلام تو بڑا خوبصورت مذہب ہے اور اللہ تو بڑی پیار کرتا ہے انسانیت سے، آپ کیوں اتنی مایوسی کے عالم میں گرفتار ہو؟ تو بولتا ہے اس کی بات میرے دل کو لگی۔ جاپان میں یہ 4 لاکھ غالباً 3 لاکھ پاکستانی روپیز میں وہ سیلری لے رہا تھا اس وقت۔ بولتا ہے اس نے ہاں ایک بات مجھے کی کہ آپ اسلام کی ریسرچ کریں، یہ بات کی بس۔ بولتا ہے میں نے ریسرچ کیا اور ہوتے یہ آپ کے سامنے اب میں الحمدللہ میں نے توبہ کیا اور غلط راستے پہ تھا، مایوسی کے عالم میں گرفتار تھا اور ساری چیزیں چھوڑ چھاڑ کے اب الحمدللہ میں 0 میٹر بنا ہوں اور میں ایک نئی زندگی سٹارٹ کرنے والا ہوں۔ ہاں یس، پھر اس نے کہا اب میں جاؤں گا، تو اب بولتا ہے پہلے میں جس زندگی گزارا تھا ایک عجیب زندگی، نہ اس میں کوئی نماز تھا، نہ اس میں کوئی ذکر تھا، نہ اس میں کوئی عبادت تھی، نہ اس میں کوئی اللہ کے ساتھ لگاؤ تھا، ایک ڈنگروں والی زندگی تھی، کھاؤ پیو سو جاؤ، بس یہ 3 پروگرام تھے۔ لیکن اب مجھے پتہ چلا ہے کہ یار زندگی کا تو کوئی مقصد ہے، زندگی کا کوئی مقصد ہے، یہ نہیں ہے کہ کھاؤ پیو، یہ تو ڈنگر بھی کرتے ہیں، کھاؤ پیو سو جاؤ، یہ تو ڈنگر بھی کرتے ہیں، تو پھر ڈنگروں کا اور ہمارے درمیان فرق تو نہیں رہا۔ اس واسطے ہم کبھی بھی مایوسی سے کام نہیں لیں گے، اور شیطان سب سے پہلا جو حملہ کرتا ہے وہ مایوسی والا کرتا ہے کہ یار آپ کا دنیا میں رہنے کا مقصد ہی نہیں ہے، آئے ٹائم ضائع کر رہے ہو، اور مایوسی کو پھیلا کے اس کے سامنے پیش کرتا ہے۔ نہیں، ہم الحمدللہ اللہ نے یہ جو زندگی دی ہے اٹ از فار اینی پرپز، یہ کسی مقصد کے لیے ہے، ایسی نہیں ہے کہ اللہ نے ایویں پیدا کیا ہے، اللہ نے کسی پرپز کے لیے دیا ہے، اور اس زندگی کو ہم پریشیس بنائیں گے۔ کیا بنائیں گے؟ پریشیس، یس، اس زندگی کو کیش کرنا ہے، اور اللہ کے ہاں جب پیش ہوں، اور دنیا میں بھی چلو وہ تو بعد، وہ تو ہم لوگوں نے نہیں دیکھا ہے۔